مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ سورہ جن ہے، مکی ہے، 28 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 40 ہے اور ترتیب میں 72 ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدت و فردت کا اس بات ہے بزبان جن کہ جنات کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب تک وہ خیر اور ہدایت پر رہے اسی عقیدے کے پابند رہے، اور جب ان میں فساد آیا تو اس عقیدے سے محروم ہو گئے، اور پوری صورت کے اندر اس عقیدے کی نشر و اشاعت اس بات ہے۔ گزشتہ صورت میں حضرت نوح نے اپنی قوم کو حق تعالی کی توحید سمجھائی تھی اور اس کے اس بات کے لیے کوشش فرمائی تھی، مختلف کوششیں حضرت نے فرمائی، اور جب قوم نہ سدھری اور توحید پر آمادہ نہ ہوئی تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ جن ہو یا انس ہو توحید کی پابندی کرنی پڑے گی، اور بغیر توحید کے دونوں جہانوں میں ناکامی اور کامیابی ہے۔ باقی وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد جنات کچھ بے قابو ہو گئے تھے، اور وہ آسمانوں پر آتے جاتے تھے، اور ملائک وہاں جب ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم امور پر بات کرتے تھے تو یہ ضبط کر لیتے تھے، سن لیتے تھے، اور زمین پر آ کر کے یہ نجومی کو اور کاہنوں کو بتا دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد جنات کا آسمانوں پر جانا اور وہاں سننا تقریباً ختم کر دیا گیا۔ انہم عن السمع لمعزولون۔ جنات کو تشویش ہوئی کہ 500-600 سال تک تو ہم آسمان پر گئے آئے، اور اب آسمان پر جب جاتے ہیں تو وہاں تیار پہرہ دار بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھتے ہی ہمارے پیچھے انگارے پھینکتے ہیں اور ہمیں طرح طرح سزا دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیا کام روئے زمین پر ہونے والا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے ہمارا اوپر جانا بند کر دیا گیا۔ وَأَنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ چنانچہ جنات کے وفد زمین کو ٹٹولنے کے لیے نکل گئے، اور یہ 572 سال تلاش کرتے رہے۔ عیسیٰ مسیح کے آسمان پر جانے کے 572 سال بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور 72 کے ساتھ پھر وہ 40 سال مزید جمع کرے اور 8 سال اور جمع کرے، یہاں تک کہ حضرت وادی نخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور سو کے اوقات میں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے۔ وقت فجر ہو گیا تھا، چند صحابہ آپ کے پیچھے تھے اور آپ مصلی پر کھڑے تھے اور تلاوت نماز فجر کر رہے تھے۔ اس دوران نصیبین کے جنوں کا ایک ٹولہ وہاں پہنچا، اور ان لوگوں نے تلاوت سننے کے بعد کہا کہ یہ ہے ایک امر واقع،
اور یہ ہے نبی آخر زمان جس کی بعثت کے لیے آسمانوں پر ہمارا جانا بند کر دیا گیا تاکہ ان کی وحی کے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہ رہے۔ چنانچہ یہ بیان پہلے احقاف کے رکوع میں گزرا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اب ایک مستقل صورت کے اندر یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، آپ فرمائیے مجھے وحی آئی، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بے شک سننے لگا ایک وفد جنات کا، یعنی قرآن کو، فقالوا بس کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سن لیا قرآن ایک عجیب کتاب ہے۔ عجیب کے معنی ہے معجز، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، فآمنا به، بس ہم ایمان لے آئے اس پر، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے رب کے ساتھ کسی کو۔ یہ قرآن کا پہلا پیغام ہے۔ جنات نے بھی سنا اور کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آمنا بھی، جب ہم ایمان لائے تو لن نشرک بربنا احدا، پھر شرک نہیں کریں۔ اور بدعتی 50 سال قرآن پڑھتے ہیں، 60 سال میں ان کا شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر ہوتا ہے، اور جتنی کوتھی ہوتی انکل ہوتی، ان میں اتنا فہم و سمجھ نہیں ہے جتنے جنات میں تھا۔ یہ ایسے بدبختان زمانہ ہے۔ اور ایک نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھی اور ایک تلاوت سنی چند آیات کی، اور سمجھ گئے کہ قرآن یہ پیغام لایا ہے کہ شرک نہ ہو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا کام یہی ہے کہ ہم درگاہوں پر سجدے کریں اور نیاز دیں اور چڑھاوے رکھیں، چادریں چڑھائے اور غیر اللہ کو پکارے۔ ببی عقل و دانش بے باید گریست۔ اللہ اس صورت کو ذکر فرماتے ہیں تاکہ خلق سمجھ لے کہ شرک مذموم ہے اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک بلند ہے شان ہمارے رب کی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ اولاد۔ یہ معلوم ہوا تلاوت سے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک کہتا تھا بے وقوف ہمارا اللہ پر غلط۔ یہ جو شرک کرتا تھا یہ بے وقوف کی وجہ سے تھا۔ مشرک اور بدعتی بے وقوف ہے۔ بدعتی سنت کے بجائے بدعت کو لائحہ عمل سمجھتا ہے، اور مشرک توحید کے بجائے شرک کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مجنون اور صفی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس پر 4 دانگ عالم کے فقہاء متفق ہے کہ نابالغ صفی یا مجنون صفی یا معوف العقل صفی یا مفلوج الدماغ صفی، کم عقل اور بد عقل، جس کی ایسی عقل ماری گئی ہو کہ جو خدا اور غیر خدا کو نہ سمجھتا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو ان کے پیچھے نماز کے قائل ہے اس کی عقل پر بھی آفرین ہے، اس کی عقل میں بھی کوئی فطور واقع ہے۔ اور بے شک کہتا تھا دیوانہ ہمارا، احمق ہمارا اللہ پر جھوٹ غلط۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم گمان کرتے تھے أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز نہیں کہیں گے انس اور جن اللہ پر جھوٹ۔ اتنا سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک تھا اور بے شک تھے کچھ لوگ انسان يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو پناہ لیتے تھے جنات مردوں کے ساتھ، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس بڑھا دیتے یہ ان کی اور خرمستی۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو جنوں کی پناہ میں آتے تھے، اے جن ماما
مجھے بچاؤ، یہ اس کی ماں کا بھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی نانی جو ہے وہ اس کے ساتھ جن ملا تھا۔ جن ماما پیریانو ماما گال زیادہ ماما گان دے خورے دے آگے خریدی ہو دے کچاڑ ہے خرا ہو دا کچے دا خر بچے ہو دا خر خورے زیادہ ماما ہے۔ اور جب کسی جگہ قدم رکھتا تھا تو کہتا تھا اے جن اس وادی کے سردار، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب بھی باقاعدہ بعض جنگلات میں اور دشتوں میں لوگ مٹھائیاں رکھتے ہیں، مرغے ذبح کر کے چھوڑتے ہیں جنات کو خوش کرنے کے لیے۔ صوبہ سرحد میں ایک جگہ ہے آگے طرح ڈمامو کندوئی، دن رات اس میں دم بجتے، آج بھی نظر نہیں آتا آواز آتی، ڈھولکی پکڑ ہوگی، جنات کے میرے ٹیلے جو وہاں سے گزرتا ہے ایک بکرا یا مرغا چھوڑ دیتا ہے، ورنہ خیر سے نہیں گزر سکتا۔ ہمارے اوپر کو تو کھانا ہے، مہمان خانہ ہے، عرب مہمان خانہ مہمانوں کے لیے بنا ہے، تو وہاں آنا جانا کم ہے۔ ایک طالب علم کو میں نے کسی کام سے میرے چابی دے دی، وہ واپس آیا اور بھاگا اور بالکل پیلا ہے اور دانت اس کے بج رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ جی وہاں تو بھیڑ بکریاں چل رہی ہیں، آدمی کھڑا ہے لکڑ ہاتھ میں۔ میں نے کہا نہیں بھائی کہاں؟ اور طالب علم یہ کہہ کہ فوراً بیٹھ گیا، زمین پہ گر رہا تھا، حال خراب تھا۔ میں اوپر گیا اور دوسری ایک لاٹھی ہے سری ہے کہ وہ لے کے اوپر بھاگا۔ جب میں اوپر گیا تو وہاں شادی حال بنا ہوا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، دلہن بیٹھی ہوئی ہے، چتر پہنی ہوئی ہے، اور ادھر جو ہے نا ایک بامبڑ بیٹھا ہوا ہے نکاح پڑھانے والا، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو پورا حشر نشر ہے، شادی سٹیج بنا ہوا ہے۔ تو جیسے میں داخل میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مدرسے کی وقف جگہ تم نے تماشے بنا رکھی، تو بس ایک دم غائب ہو گئے سب پورا۔ تو جنات کا وجود برحق ہے، شرارت بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں متصرف اور غیبدان سمجھنے یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ جیسے سانپ اور بچھو وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کو ہم ماما کہیں گے اور ان سے ہم پناہ مانگیں گے۔ غیبی عناصر ہے اور جنی ہے، شیطانی ہے، تو لوگوں کے عقیدوں پر اثر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ صوفیہ کرام پر بھی اس کا اثر ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک کا اللہ کا فلاں بزرگ کے حوالے ہے، اور وہاں سے وہاں تک کا اللہ کا فلاں بزرگ کے حوالے ہے۔ مجھے ایک شخص آئے، مجھے کہتے ہیں گلشن اقبال فلاں بزرگ کے سفر سے، میں نے کہا جاؤ ہے، میں نے کہا جاؤ للو ٹٹو یہ غلط سلط بات ہے، یہ کسی اور کو سکھا دیا، مجھے اس کی شیطانی کی تاریخ معلوم۔ میں نے کہا یہ سب ملک اللہ کا ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء، اللہ فرماتے زمین و آسمان میرے ہیں، میں جس کو چاہوں دوں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک تھے کچھ مرد انسان، یعوذون پناہ لیتے تھے، برجال من الجن، جنی رجال کے ساتھ، فزادوہم رہقا، تو یہ بڑھا دیتے ان کی اور خرمستی کہ ہم کچھ ہے نا، دیکھو کتنے جنات ہمارے دم درود میں ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک وہ یہ سمجھتے تھے، کما ظننتم، جیسے تم خیال کرتے ہو، اللَّن یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی کو پیغمبر۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم آسمان کو ٹٹولتے ہیں اس وقت، فَوَجَدْنَاهَا، ہم پاتے اسے، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، بھرے ہوئے پیردار سختوں سے اور انگارے۔ حرس حارس کی جمع ہے، حارس چوکیدار کو کہتے ہیں، شدید قسم کی حراست ہے، اور شوہبا انگارے۔
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھتے تھے اور ہماری جگہ تھی سننے کی. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، بس جو آج سن لے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، پائے گا اپنے لیے انگارہ تیار، رصدا تیار. معلوم ہوا کہ قرآن کے نزول کے بعد جنات کا پکنک ختم ہو چکا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ شر کا ارادہ کیا گیا زمین والوں کے حق میں، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے بارے میں اپنے بہتر. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحِينَ، بے شک ہم میں اچھے بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم ہی میں کچھ ایسے بھی، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف الحال تھے. طرائق مختلف، قددہ حال، ہم میں ہر طرح کے لوگ جیسے انسانوں میں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم گمان کرتے تھے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہرگز اس کو عاجز نہیں کر سکتے بھاگ کر. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے جب سنی ہدایت قرآن ایمان لے آئے. وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو ایمان لائے گا رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، بس وہ نہیں ڈرے گا نقصان سے، ولا رہقا، اور نہ تباہی سے. پہلے رہقا کا معنی کیا خرمستی، اب معنی کرتا ہوں تباہی. قدر مشترک موجود ہے اس میں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہے اور ظالم بھی ہے، قاسط ظالم. فمن اسلم، جو اسلام لایا، فاولئک تحروا رشدا، بس ان لوگوں نے سوچ لی ہدایت. ہدایت سوچ کیا ہے؟ واما القاسطون، اور یہ جو ظالم ہے، فکانوا لجہنم حطبا، یہ جہنم کا ایندھن ہوگا، جلیں گے وہاں. وان لو استقاموا علی الطریقۃ، اور اگر یہ جم جاتے سیدھے راستے پر، لاسقیناہم ماء غدقا، ہم پلا دیتے ان کو پانی بڑا بڑا، بھر بھر کے پلاتے، بھر بھر کے، بہترین پانی، شیرین پانی. پانی جب زیادہ ہو نا تو آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. لنفتنہم فیہ، کہ ہم آزما لیں ان کو اس میں. ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جو منہ موڑے اللہ کی یاد سے، یسلکہ عذابا صعدا، اس کو چلا دے گا وہ عذاب چڑھتے میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں، تو اس کو آ کے پکارو، اس سے مانگو. بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں نا. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس نہ پکارو اللہ کے علاوہ کوئی اور. اللہ کی مسجدیں ہیں، کہیں اور مت جاؤ، یعنی درگاہوں پہ مت حاضر ہو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، اور بے شک جب اللہ کا بندہ کھڑے ہوتے ہیں پکارنے کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، نزدیک ہے کہ ہو یہ مشرک ان کے اوپر لپٹ کر، چمٹ کر، حضرت کے اوپر گر جائے، کیوں آپ نمازیں پڑھتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، آپ فرماؤ میں پکارتا ہوں صرف رب کو، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، شریک نہیں ٹھہراؤں گا اس کے ساتھ کوئی. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ فرمائیے میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے ضرر ہٹانے کا نہ نفع پہنچانے کا. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، آپ فرمائیے ہرگز نہیں چھڑا سکے گا مجھ کو اللہ سے کوئی. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ میں پا سکوں گا اس کے علاوہ پناہ کی جگہ. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر یہ کہ پیغام پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی رسالت. میرا کام تو خدا تعالیٰ کی طرف سے احکام رسانی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی خلاف کرے اللہ اور رسول کا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے آگ دوزخ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھ لیجیے ان سے وعدہ ہے عذاب. فسیعلمون، جان لیں گے، من اضعف ناصرا،
کون کمزور ہے مددگار، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کم ہے گنتی میں۔ قل ان ادری قریب، فرمائیے میں نہیں جانتا یا نزدیک ہے ما توعدون جو تم سے وعدے ہے۔ ام یجعل لہ ربی امدا، یا کر دے اس کو میرا رب لمبا۔ عالم الغیب، غیب دان صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب، غیب جاننے والا اللہ ہے۔ فلا یظہر علی غیبی احدا، نہیں اظہار فرماتے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو چن لے پیغمبر، فإنه يسلك من بینہ ومن خلفہ رصدا، پس بے شک چلتا ہے اس کے آگے اور پیچھے پیرہ دار۔ علماء کی حفاظت کے لیے پیرہ لگانا قرآن سے ثابت ہے۔ قیمتی انسانوں کی حفاظت کرنا یہ حکم قرآن ہے۔ لیعلم، تاکہ اللہ ظاہر کرے، ان قد ابلغوا رسالات ربہ، کہ یقیناً پہنچا چکے ہیں پیغامات رب کے، واحاط بما لدیہم، گھیرا ہے جو ان کے پاس ہے، واحصی کل شیء عددا، اور گنی ہے اس نے ہر چیز گن گن کر۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔